اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومما رزقناہم ينفقون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ آج ہم زکوٰۃ کے حوالے سے بات کریں گے۔ بنیادی طور پر اسلام نے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے جو حصے ہیں وہ 4 قسم کے بیان فرمائے ہیں۔ ایک ہے خمس، یعنی خمس 5واں حصہ، دوسرا ہے عشر یعنی 10واں حصہ، تیسرا ہے نصف عشر یعنی 20واں حصہ، چوتھا ہے 40واں حصہ، اربعین جس کو کہتے ہیں 40واں حصہ۔ تو 40واں حصے پر ہم آج بات کریں گے۔ 40واں حصہ جو ہے وہ زکوٰۃ کو کہا جاتا ہے۔ خمس ایک تو جہاد میں ہوا کرتا تھا، دوسرا جو زمینی پیداوار ہے اس میں جو معدنیات ہیں وہ بیت المال میں 5واں حصہ ان کا جمع کرانا ضروری ہے۔ عشر جو ہے وہ زمین کی فصل پہ، نصف عشر جو ہے وہ بھی زمین کی فصل پہ، یہ پھر کبھی اس پہ بات کریں گے۔ آج ہم زکوٰۃ پہ بات کرتے ہیں۔ تو زکوٰۃ میں بنیادی طور پر 3 چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک ہے زکوٰۃ دینے والا، ایک ہے مال زکوٰۃ، اور ایک ہے زکوٰۃ لینے والا۔ یہ بھی ایک تفصیل طلب موضوع ہے۔ آج ہم جو مال زکوٰۃ ہے اس پر بات کریں گے۔ زکوٰۃ دینے والا یا جس کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے اس پر پھر کبھی ہم گفتگو کریں گے۔ جو مال زکوٰۃ ہے، مال زکوٰۃ کی پھر آگے 5 قسمیں ہیں۔ ایک سونا ہے، ایک چاندی ہے، اور ایک نقدی ہے، پھر مال تجارت ہے، اس کے بعد مال مویشی ہے۔ مال مویشی جو ہے اس کی جو حالت ہے، یہ اگر اس کی حالت یہ ہے کہ وہ سال کا اکثر ہی حصہ زمین میں چر کے گزارا کرتے ہیں، ان کو چارہ نہیں ڈالنا پڑتا، مالدار بندہ جو ہے اس کا اس پہ خرچ نہیں ہوتا، تو اس پر زکوٰۃ جو ہے وہ واجب ہوتی ہے۔ لیکن اس کی زکوٰۃ کس طرح ہے وہ بھی ایک تفصیل طلب معاملہ ہے۔ مال مویشی کی زکوٰۃ پر پھر ہم بات کریں گے۔ آج ہم بات کریں گے سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت پر۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں سونا پر۔ سونے کی جو ہے وہ 4 قسمیں ہیں۔ ایک 12 قیرات سونا ہے، ایک 18 قیرات سونا ہے، ایک 22 قیرات سونا ہے، اور ایک 24 قیرات سونا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سونا جو ہے وہ دینار کی صورت میں بطور روپیہ پیسہ استعمال ہوتا تھا، تو اس وقت 20 دینار پر جو ہے وہ زکوٰۃ واجب ہوتی تھی۔ اگر کسی بندے کے پاس 20 دینار موجود ہیں، حاجت اصلیہ سے زیادہ ہیں، اور اس پر قرض بھی نہیں ہے، تو اس پر سال گزر چکا ہے تو 20 دینار پر زکوٰۃ واجب ہوتی تھی۔ اس کا 2.5% اللہ کے راستے میں تقسیم کرنا لازمی ہوتا تھا۔ اور آج کے زمانے میں 20 دینار کی جو قیمت ہے وہ 7.5 تولہ سونا بنتی ہے، اور 1 تولہ جو ہے وہ آج کل 2,85,169 روپے کا ہے 2025 کے ریٹ کے مطابق۔ یہ عام طور پر 22 قیرات سونا جو ہے وہ زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ میں اس کی قیمت جو ہے وہ آپ کی گوش گزار کر رہا ہوں۔ اس طرح 7.5 تولہ سونا کی جو قیمت بنتی ہے وہ 21,38,767 روپے ہے، اور اس پر جو 2.5% زکوٰۃ بنتی ہے 7.5 تولہ کی قیمت پر وہ ہے 53,467 روپیہ۔ تو اس طرح سونے کی جو سالانہ زکوٰۃ ہے 7.5 تولہ سونا پر جو 22 قیرات کا ہے، اس کی سالانہ زکوٰۃ 53,467 روپے ہے۔ اور عام طور پر جو ہے وہ 22 قیرات سونا استعمال ہوتا ہے۔ لیکن یہ بھی بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس پر سال کے بعد زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ ایک رمضان میں اگر زکوٰۃ دی تو پھر اگلے رمضان میں زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ اور یہ بھی بات سمجھنے والی ہے کہ جب 7.5 تولہ جو ہے اس کی مقدار ہو جائے تو 7.5 تولہ سارے پر زکوٰۃ ہے۔ اس کے بعد 1 تولہ بھی بڑھ گیا، 2 تولے بڑھ گئے، یا 5 تولے، 10 تولہ، جتنی بھی قیمت ہوگی تو سارے سونا پر جو ہے وہ زکوٰۃ واجب ہوگی۔ یہ نہیں کہ 7.5 تولہ نکالا جائے گا، باقی پر
زکوٰۃ واجب ہوگی، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ بھی لوگ سوال پوچھتے ہیں۔ پورا جو 7.5 تولہ ہے اس پر بھی اور آگے جتنا بھی ہے سب پر زکوٰۃ جو ہے وہ واجب ہوگی۔ اس کے بعد جو جنس ہے وہ ہے چاندی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے میں یا قرون اولیٰ میں یا قرون وسطیٰ میں چاندی جو ہے وہ درہم کی صورت میں استعمال ہوتی تھی، اور اس وقت 200 درہم جو ہے وہ کسی کے پاس ہوتا تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی تھی، اور موجودہ دور میں 200 درہم کی مقدار 52.5 تولہ چاندی بنتی ہے، جس کی موجودہ قیمت جو ہے وہ 1,79,000 روپیہ ہے۔ لہذا اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی موجود ہے تو اس پر اس کے حساب سے 4,475 روپے زکوٰۃ سالانہ کے حساب سے اس پر ادا کرنا واجب ہے۔ اس کے بعد نقدی آ گئی۔ نقدی جو ہے وہ روپیہ پیسہ، اصل میں یہ تو جنس نہیں ہے، یہ جنس کی ایک کاپی ہے۔ تو یہ جو نوٹ ہے یا کرنسی ہے اس کے بارے میں پھر ہم کوئی ویلاگ بنائیں گے۔ آج ہم روپے کی بات کرتے ہیں۔ تو 2025 میں وفاقی وزارت تخفیف غربت نے جو نصاب زکوٰۃ مقرر کیا ہے وہ 1,79,000 روپیہ ہے۔ اگر کسی بندے کے پاس روپے کی صورت میں 1,79,000 روپیہ موجود ہے گھر میں، بینک میں، اس پر کوئی قرض نہیں ہے، حاجت اصلیہ سے وہ زیادہ ہے، تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے، اور اس سے جتنی بھی رقم بڑھتی جائے گی سب پر 2.5% کے حساب سے سالانہ اس پر تقسیم کرنا اللہ کے راستے میں ضروری ہے۔ تو اس کے بعد سونا، چاندی، نقدی، اور اس کے بعد تیسری چیز جو ہے وہ مال تجارت ہے۔ مال تجارت کو پھر ہم آگے 4 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ سب سے پہلے مال تجارت ہے جو ریئل اسٹیٹ ہے، یعنی پلاٹ کی صورت میں ہے۔ اگر کسی بندے نے اپنی ضرورت کے لیے پلاٹ رکھا ہوا ہے تو اس پر وہ مکان تعمیر کرنا چاہتا ہے، یا اس کو بیچ کر کسی اور جگہ مکان تعمیر کرنا چاہتا ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی بندے نے تجارت کی نیت سے پلاٹ رکھا ہے، 1 ہے، 2 ہے، یا پوری سکیم ہے، وہ مختلف پلاٹ خریدتا ہے پھر بیچتا ہے، یہ چونکہ پرافٹیبل مال ہے تو یہ مال تجارت میں شمار ہوگا۔ اس پر اس کی بچت پر بھی اور اس کی مالیت یعنی قیمت پر بھی 2.5% کے حساب سے سالانہ جو ہے وہ اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اس کے بعد ریئل اسٹیٹ کے بعد آ گیا فیکٹری، کہ کسی بندے کے پاس فیکٹری ہے 1 2 3 جتنی بھی ہیں، اس فیکٹری کی جو زمین ہے، اس فیکٹری کی جو بلڈنگ ہے، اس فیکٹری کے اندر جو مشینری ہے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اس فیکٹری کے اندر جو خام مال پڑا ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ جو مال آ رہا ہے اور تیار ہو کر اس فیکٹری سے جا رہا ہے اس پورے کی قیمت لگائی جائے گی، اور اس پر 2.5% جو ہے وہ زکوٰۃ واجب ہوگی، اور اس سے جو بچت کر کے جو بینک میں مال پڑا ہے یا اس کے گھر میں مال پڑا ہے فیکٹری مالک کے گھر میں، اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ یعنی را مٹیریل یعنی خام مال جو ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ فیکٹری کی مشینری پر جو مشینیں اس مال کو تیار کرتی ہیں، یا فیکٹری کی بلڈنگ کے اوپر، یا فیکٹری کی جو زمین کی قیمت ہے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں دکانیں ہیں یا پلازا ہے یا فلیٹس ہیں۔ تو اگر کسی بندے نے یہ دکانیں، پلازا اور فلیٹس کرائے پر دیے ہوئے ہیں اور وہ کرایہ بینک میں جمع کرا رہا ہے تو وہ چونکہ مال بن جائے گا، اس پر بھی 2.5% سالانہ کے حساب سے جو ہے وہ زکوٰۃ واجب ہوگی۔ تاہم دکانوں کی، پلازے کی یا جو فلیٹس ہیں ان کی جو قیمت ہے، ان کی جو مالیت ہے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ جو اس سے کرایہ اس نے حاصل کیا ہے، وہ بچت حاصل کی ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ البتہ اسی طرح دکانیں ہیں اور اس نے پلازا بھی ہے، تو اس پلازے کے اندر یا دکانوں کے اندر اس نے مال تجارت رکھا ہوا ہے، مال خریدتا ہے، فروخت کرتا ہے، کپڑا ہے یا دیگر استعمال کی چیزیں ہیں، جو بھی ہے،
جو مال دکانوں کے اندر پڑا ہوا ہے، پلازے کے اندر پڑا ہوا ہے، اس مال کے اوپر اس کی ٹوٹل جو ہے وہ چونکہ مال تجارت ہے اس کی قیمت لگائی جائے گی، اور اس قیمت پر جو ہے وہ 2.5% زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اسی طرح اس سے جو بچت اس نے حاصل کی ہے، اس کے گھر میں پڑی ہے یا اس کے بینک میں جو پڑا ہے، اس پر جو ہے وہ زکوٰۃ واجب ہوگی۔ تو یہاں پہ ہم چوتھی چیز جو بیان کرتے ہیں وہ ہے مال مویشی۔ مال مویشی اگر اس نے برانی زمین پہ رکھا ہے جہاں پر وہ سال کا اکثر حصہ میدانوں میں چر کے گزارا کرتے ہیں، اس پر کوئی اس کی کاسٹ نہیں آتی، کوئی اس میں جو ہے وہ اس کو چارہ جو ہے وہ قیمتی ڈالنا نہیں پڑتا، تو ان پر جو ہے وہ زکوٰۃ واجب ہے۔ اس کا ایک الگ نصاب ہے، وہ الگ سے ہم بات کریں گے۔ تاہم یہاں پہ ہم اس مال مویشی کی بات کرتے ہیں جو کسی نے تجارت کے لیے رکھا ہوا ہے۔ البتہ وہ مال مویشی جو عام طور پر نہری علاقوں میں لوگوں نے رکھے ہیں، وہ ضرورت کے لیے ہیں یا دودھ کی پیداوار کے لیے ہیں یا جانوروں کی پیداوار کے لیے ہیں، تو وہ چونکہ خود ان کو سال کا اکثر حصہ چارہ ڈالتا ہے، لہذا ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی شوق میں کسی نے رکھے ہوئے ہیں تو ان پر بھی چونکہ ان پر اس کی قیمت لگتی ہے، اس پر وہ اس کی محنت لگتی ہے، اس پر وہ چارہ قیمت لگا کر چارہ ڈالتا ہے، تو اس پر جو ہے وہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ تاہم ان سے جو پرافٹ اس نے حاصل کی ہے، وہ پرافٹ اس کے گھر میں ہے یا بینک میں پڑی ہے، تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ البتہ یہ جو مال مویشی ہے، ان کی جو تیسری صورت ہے، ایک تو ہے وہ سال کا اکثر حصہ چر کے گزارا کرتے ہیں، دوسری صورت ہے وہ سال کا اکثر حصہ ان کو چارہ ڈالنا پڑتا ہے، اور اگر وہ چارہ ڈالنا پڑتا ہے تو پھر وہ اس نے ضرورت کے لیے رکھے ہیں یا پیداوار کے لیے رکھے ہیں یا شوق کے لیے رکھے ہیں، تو ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ تاہم ان سے اگر وہ پرافٹ حاصل کی ہے تو پرافٹ پر زکوٰۃ واجب ہے۔ البتہ جو چوتھی صورت ہے کہ اس نے مال مویشی یعنی اونٹ، بیڑ، بکریاں، گائیں، گھوڑے، گدھے، پرندے، یہ سارے جانور جو ہیں ان میں سے ایک حصہ یا تمام اقسام کے جانور یا ایک قسم کا کوئی جانور اس نے رکھا ہے، لیکن اس کی وہ تجارت کرتا ہے، وہ ہفتہ وارانہ یا ماہانہ حساب سے منڈی میں جاتا ہے، وہ جانور خریدتا ہے، پھر اگلی منڈی میں فروخت کرتا ہے، تو اسے چونکہ پرافٹ حاصل ہو رہی ہے تو یہ مال تجارت ہے، تو اس پر جو ہے اس کی ٹوٹل قیمت لگائی جائے گی۔ اس کے یہ چونکہ مال تجارت میں شمار ہوتا ہے، لہذا اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ جو آج کل مثلاً بیوپار کرتے ہیں یا گائے بھینسوں کی تجارت کرتے ہیں، تو بیوپاری لوگ ہیں، ان پر جو ہے وہ زکوٰۃ واجب ہے۔ وہ اس کی جو ٹوٹل قیمت ہے گائیوں کی یا بھینسوں کی، وہ قیمت لگا کر ان کا 2.5% جو ہے وہ ادا کرنا اس پر واجب ہے، فرض ہے۔ اور اسی طرح ان سے جو اس نے بچت حاصل کی ہے، وہ بچت گھر میں ہے یا بینک میں ہے، اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ تو اس طرح میری گفتگو کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مسلمان پر چیزیں فرض کی ہیں، اس میں ایک خمس ہے یعنی 5واں حصہ، ایک عشر ہے یعنی 10واں حصہ، ایک نصف عشر ہے جو 20واں حصہ، یہ تینوں چیزیں جو ہے وہ زمین کے اوپر ہیں۔ اس کے بعد ہے 40واں حصہ، یہ ہے زکوٰۃ پر۔ تو یہ جو زکوٰۃ ہے یہ آگے اس کی 4 قسمیں ہیں، 4 اس کی اجناس ہیں، ایک سونا ہے، چاندی ہے، اس کے بعد نقدی ہے، روپیہ پیسہ ہے، اس کے بعد مال تجارت ہے، اور مال مویشی ہے۔ مال مویشی کی تجارت جو ہے زکوٰۃ الگ ہے، جو مال تجارت میں مال مویشی آتے ہیں ان پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ تو جو مال تجارت ہے اس میں پلاٹس ہیں، یعنی کتا راضی کچھ رکھا ہوا ہے، اس پہ فصل نہیں ہوتا، فصل کی زکوٰۃ بھی الگ ہے۔ اگر فصل نہیں ہوتا تو اس نے ضرورت کے لیے رکھا ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، اگر اس نے تجارت کے لیے رکھا ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح فیکٹری کی زکوٰۃ ہے اور دکانات کی زکوٰۃ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔